ایک دفعہ مل کر درود بھیجیے محمد علی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تاجر بقیت اللہ اعظم بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة۔ سورہ شورى کی مشہور و معروف آیت ہے، آپ کے سامنے مسلسل میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اس میں خداوند تبارک و تعالی رسول خدا کا اجر رسالت، رسول خدا نے جو رسالت کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کی، تکالیف، اذیت، آزار سہے، قرآن مجید ان کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں یا ان کے مقابل میں رسول خدا کو جزائے خیر دینے کے سلسلے میں جو اعلان فرما رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول خدا سے کہ ان سے کہو کہ تمہارے گھر والوں سے مودت اور محبت کریں۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے، اور ہمارے میں کیا کہوں بزرگ علماء ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں کہ پورے قرآن میں آپ جا کر چھان ڈالیے، کھنگال لیجئے، آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی جو رسول خدا کی رسالت کا اجر قرار پائے۔ لہٰذا یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے اور اہم چیز ہے، وہ یہ کہ رسول خدا کی رسالت ایک طرف، مودت فی القربہ ایک طرف، قرآن کہہ رہا ہے کہ اجر دینا ہے تو یہ کام کرو۔ اور اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک مثال ہے، ہمیشہ سے آپ نے ممبروں سے بھی سنی ہے، علماء سے بھی سنی ہے، اور حتیٰ یہ سید الشہداء کے غم کے سلسلے میں، سید الشہداء پر آنسو بہانے کے سلسلے میں اس مثال کو، اس واقعے کو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی سید الشہداء پر گریہ کرے اور جنت میں چلا جائے تو بعض لوگوں اس پر اعتراض ہوا کہ گریہ کرے، آنسو بہائے، اس کو جنت دے دی جائے، تو یہ غلط چیز ہے۔ تو بہرحال مختلف علماء سے، معصومین سے منسوب واقعات ہیں۔ بعض نے کہا کہ بعض لوگوں نے امام عصر کو دیکھا، خواب میں دیکھا، جاگتے میں دیکھا، امام عصر نے یہ دلیل سکھائی۔ بعض علماء، بہرحال بات جو بھی ہو، چاہے امام عصر سے منسوب ہو یا ہمارے بعض علماء سے، واقعے کو آپ سنیے کہ کہا کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ جنگل میں گیا، رستہ بھٹک گیا، بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے، ایک جھوپڑے میں گیا، جھوپڑی میں گیا، وہاں پر کوئی خاتون تھی، کوئی غریب انسان تھا جنگل میں، اس نے بھوک سے مر رہا ہوں، اس نے میرے پاس یہ دمبا ہے یا بکری ہے، یہ میں ذبح کر کے دے دوں، یا میرے پاس صرف یہی دودھ کا ایک پیالہ ہے، یا آپ پی لیجئے، تو اس کی جان بچ گئی۔ تو پھر اس کے بعد وہ آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرا یہ محل ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے پرانا زمانہ تھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص بادشاہ ہے۔ تو آیا تو سب سے پوچھا کہ بھائی میں نے اس سے کہا تھا جب ہو تو تم آنا میرے پاس، تب یہ آیا ہے تو کیا دوں؟ کسی نے کہا کہ اتنے موتی دیجئے، اتنے ہیرے دیجئے، صندوق بھر کے سونا دے دیجئے، آدھی سلطنت، تو کسی نے نہیں کہا، لیکن لوگوں نے یہی چیزیں کہیں سارے۔ وزیر سے پوچھا جو سب سے زیادہ صاحب شعور تھا، عقل و حکمت تھا، کہا میاں وزیر صاحب آپ بتائیے گا، کہا سرکار اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ کہا کہ بتاؤ؟ کہا کہ اگر آپ اپنی پوری حکومت بھی دے دیں تب بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اب بادشاہ کے جو مصاحب تھے، ایڈوائزرز تھے، وہ بھی چونکے، بادشاہ صاحب بھی شاید چونکے ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے آپ کو دے دیا، آپ کی جان بچائی۔
اب آپ کے پاس جو کچھ آپ اس کو دیں گے، آپ اس کی جان نہیں بچا رہے، یہ ضرورت مند نہیں ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے، آپ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ تو سید الشہداء ائمہ معصومین کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے دے دیا۔ تو اب مرضی، اب یہ شفاعت دیکھیے، ہمیشہ عقیدے کو جو ہمارا ہے اس کو اس طرح سے سمجھیے جس طرح سے حدیثوں میں آیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے چنگیز خان 2 آنسو بہا لے گا تو وہ بھی سلمان فارسی کے برابر میں بیٹھے گا، ہٹلر نے 4 آنسو بہا لیے تو وہ حضرت ابوذر کا ہم نشیں ہو جائے گا، اور فلاں اس طرح کی مثال اگر پیچیدہ بات اس کی ہو ہی نہیں رہی، بات اس کی ہوئی، بیچارہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، 2-4 روزے کہیں سے پھسل کے نکل گئے ہاتھ سے، نماز نہیں پڑھ سکا، یاد نہیں رہی، قضا ادا نہیں کر پایا، استغفار کیا، کبھی زبان پھسل گئی، کبھی آنکھ کہیں غلط چیز، کبھی کان میں کوئی چیز آواز آ گئی، یہ سب چیزیں ہوئی۔ محبت کرتا ہے امام حسین سے، کس طرح سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 12 5 14 کائنات میں خدا نے ان سے بڑھ کر کسی کو خلق نہیں کیا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، تو پھر اگر نماز کو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں میں گناہ گار ہوں۔ اب ہمارے بہت بڑے نامور ترین شعراء بر صغیر کے، جن کا پاکستان بننے سے بھی 100 سال پہلے انتقال ہو گیا، اب میں ان کی وہ چیزیں نہیں لاؤں گا واقعات، کیونکہ مناسب نہیں لگتا کہ ممبر پر بجائے ائمہ کی فرامین کے ذریعے شعراء کی باتوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ انہوں نے لیکن کہا کہ سرکار آپ کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، جو چاہیے وہ ہے نہیں، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ بکثرت ہے۔ تو کہنا ہے کہ دیکھو تم بات صحیح کہہ رہے ہوں تو گناہ گار، لیکن یہ یقین ہے کہ امیر المومنین اور اسحاق مآب کے ان کے اولاد کی شفاعت شامل ہوگی۔ یہ انسان اس سے بہتر ہے کہ جو 14 5 12 کو ٹھکرا کر پڑھتا رہے نمازیں، رگڑتا رہے پیشانی۔ آپ اس عقیدے کو سمجھیے کیا ہے، مولانا یہ تو پھر گناہ کی ترغیب ہے کیا ہے؟ دیکھیے سرکار، مجھ سے مت لڑیے، بحث کیجیے اس سے کہ جس نے حدیثوں کو کہا، اصول کافی میں شیخ کلانی لے کر آئے، اور آپ سمجھیے کہ عقیدہ ہے کیا آپ کا اور کس طرح کا ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، آپ 10,000 روپے کا $10,000 کا کرتا لیجئے پیور سلک کا، اگرچہ حرام ہے لیکن لے پہنیے، اور تہمت لے لیجئے، لنگی لے لیجئے $10,000 کی، جائیے کسی ہوٹل کے اندر، نہیں جانے دے گا آپ کو بینکویٹ میں، کہے گا صاحب یہ میں تمہیں بتا $20,000 کا، کہ سرکار یہ پڑھیے کہ جو رائٹس آف ایڈمیشن ہیں اس کا ڈریس کوڈ ہے کہ بلیک ٹائی ہونی چاہیے، یا پاپیون وہ بو ہو، بلیک ڈنر جیکٹ ہو، بلیک ٹراؤزر ہو، جوتا لیس کے بغیر نہ ہو، لیس والا۔ یہ جوتا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلاں برانڈ کا ہے، $20,000 کا ہے۔ حضور بہت اچھی بات ہے، لیس ہمارا ڈریس کوڈ یہ ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ کہے گا ہوٹل میرا ہے آپ کا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ جس کی جنت ہے اس نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں۔ میں نہیں مانتا ان قوانین کو، مت مانیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہاں پر جا کر ہم زبردستی، بہت اچھی بات ہے، رش کم ہوگا، ہم اور آپ اچھی طرح سے گھوم سکیں گے جنت میں۔ تو آپ ان باتوں کو سمجھیے کہ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سا عقیدہ کس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ عقیدے کی بنیاد یہ نہیں ہوتی کہ مجھے پسند نہیں آ رہا، عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ خدا کی جانب سے آیا ہے، اس بات کو آپ سمجھیے۔ لہذا اور دوسری بات اب یہ کہ میں جو ہم نے بات کی تھی، اب آج اس موضوع پر آ جائیں، اور بچوں سے میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور بچوں سے زیادہ بچیوں سے، مجھے امید ہے کہ ہوں گی یہاں پر ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں، کہ دیکھیے مانا یہ زندگی ہے، کوئی ساکس پہنا جائے اور اسکارف اور کوٹ اور پردہ اور نیل پالش نہ لگائیں، زینت میں آتا ہے، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، تو یہ عجیب بات ہے، یہ تو آڈ مین آؤٹ ہو گیا، ہم بالکل عجیب سا ہمیں اشارہ ہوتا ہے، بیوقوف سے لگتے ہیں ہم۔ تو اس کو ذرا سا پلٹ لیجیے، آپ اگر اس کو دیکھیں گے کہ آپ آڈ مین آؤٹ ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا ریفریش کیجیے، دیکھیے آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ شائننگ بیٹر کے مرحلے پر ہیں، آپ مچ مور گلوئنگ ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت، آپ اس کو اس طرح سے کیوں نہیں کہہ رہے؟
देखिए مولانا बेवकूफ़ी की तरह से चले आते हैं नजफ से करबला, सब लोग हंसते हैं, ये तो ऑड मैन आउट हैं, आप बिल्कुल नमूना लगते हैं, बेवकूफ़ लोग जा रहे हैं। आज के दौर में गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, बस है, पैदल चलते हुए जा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी की बात है। आप मतलब पानी है, सब कुछ है, आप इमाम हुसैन को क्या फायदा होगा अगर आपने फाका कर लिया तो, वो तो हो गया सब। आप बात कीजिए। सरकार बात ये है कि हमारे साथ एक बीमारी है, हमारे साथ बीमारी है कि हम चलते हैं आइडियलिज्म के पीछे, और हमारा आइडियल है 14-5-12। हम चाहते हैं हर चीज अपनी उनसे जोड़ें, ये चीज हमको स्ट्रेंथ देती है। अगर आप इसको कहना ऑड मैन आउट, हम बाहर खड़े नमूना बनकर लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसको ये कहिए कि आप जरा ज्यादा चमक रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, आपके अंदर ग्लिटरिंग है, आप चमक रहे हैं, आप दमक रहे हैं। आप इसको इस तरह से क्यों नहीं समझते? मौलाना क्या मतलब? आप सबसे पहले दर्क कीजिए कि अहले बैत का मकाम क्या है, उसके बाद हर काम जो आप करेंगे जो आपको अहले बैत से मंसूब करेगा, अहले बैत से जोड़ेगा, फिर आपको इसमें शर्मिंदगी नहीं होगी, फिर आप उसमें घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप अहले बैत से जुड़ रहे हैं। ये एक चीज। और उसके बाद दूसरी बात ये कि कम्युनिटी को भी चाहिए कि हमारी बच्चियां जो है, नौजवान बच्चियां, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनकी मोरल सपोर्ट करे। अब कानून के हिसाब से मैं एक दो बातें कहूँ कि जाहिर सी बात है कम्युनिटी के स्कूल्स होने चाहिए कि बच्चियां हमारी ऐसी जगह पर ना जाएं कि जहां पर जाकर वो परेशान हो, शर्मिंदा हो। हमारे बच्चे ऐसी जगह पर ना जाएं, कानून के हिसाब से जो कुछ है इस मुल्क का कानून, उसके हिसाब से आप वो कोशिशें कीजिए, ताकि आप अपने बच्चों को अगर एक बात बता रहे हैं तो उसके मुताबिक इन्वायरमेंट भी वही फराहम कीजिए, एजुकेशन सिस्टम का जो आप उसे घर में, मस्जिद में, इमामबाड़े में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक चीज। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सारा बोझ खुद मैंने सीखी नमाज 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र मुझे आई जियारत, अब मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची 9 साल की हुई तो बिल्कुल इसमें जनाब फिजा की तस्वीर छलके, नहीं हो सकता। लिहाजा आप देखिए कि किस तरह से हम अपनी बच्चियों को क्या चीज बताएं और क्या चीज सिखाएं। बच्चों ये बाकायदा आप लोग एक दफा हमेशा, मौलाना ये मसला हो गया, बच्चे ये नहीं मान रहे, इसका हल बताएं, बच्चे ये नहीं मान रहे। आप इस बात को समझिए कि मौलाना की अबा कबा शायद उसी तरह की हो कि जनाब अमीर पहनते थे, अंदर दिल जनाब अमीर मोमिन वाला नहीं है। आप मौलाना को, उलमा को, जाकिरीन को, खुतबा को रखिए आलिम के मरहले पर। बहुत सी बातें हम आपका जवाब दे सकते हैं, बहुत सी बातें हमारे दायरा इल्म से बाहर हैं, वो नॉलेज हमको सिखाई नहीं गई। अगरचे आप मिंबर से सुनते होंगे वो तमाम दुनिया की स्पेस शटल बनाने के तरीके से लेकर और एटॉमिक पावर प्लांट चलाने से लेकर सबका सब आपको मिंबर से बताया जा रहा होगा, लेकिन सरकार हमको जो चीज नहीं सिखाई गई, हम क्यों जबरदस्ती जिद करके कि नहीं हम जानते हैं। बाज दफा मसला साइकोलॉजिकल होता है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, चाइल्ड साइकोलॉजी के माहिर के पास जाइए, आप जाइए एजुकेशनिस्ट के पास जाइए, आप जाकर देखिए बच्चों को मेडिकल इशू तो नहीं है, उसका 10,000 चीजें। अब मैं खुद उस जगह पे ना चला हूँ जिसको मैं मना कर रहा था, क्योंकि देखिए 3-4 दिन से हमारे यहाँ शहादत के सिलसिला चल रहा था, तो मैं इस तरह की तकरीर नहीं कर सकता था और ना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज वो सिलसिला चला गया 21 का और शहादत गुजर गई, इसलिए मैं आज ऐसी तकरीर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में शायद जहन में ना रहे मेरे। तो ये तमाम की तमाम चीजें, इन चीजों के साथ साथ जब हम सिखाएं बच्चों को कि अमल ऐसा, अकीदा ऐसा, अखलाक ऐसा, उसके साथ साथ हमें एक और चीज की जानिब भी तवज्जो रखनी चाहिए, वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी रूहानियत, यानी माना, यानी रूह की तरक्की। ये कैसे होगी? ये हर गली के नुक्कड़ पे जो अल्लाह बाबा बैठा है उसके पास जाकर नहीं होगी। अभी हम जो छठी जियारत है जनाब अमीरुल मोमिनीन की, उस जियारत में जनाब अमीरुल मोमिनीन को टाइटल दिया है छठे इमाम ने और 5वें इमाम ने, बाबन लिसिर्रही, अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा के वजूद में जो राज रखा है उसका दरवाजा है। आप चाहते हैं अपनी रूह को बुलंद करना, उस आरिफ के पास जाएं, उस दरवेश के पास जाएं, उस फलां के पास जाएं, वो जिक्र देते हैं, वो रूहानियत उनके पास है, वो जिक्र देंगे, वो ये करेंगे। जिस शख्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि अमीर मोमिन उसका कुछ संवार सकते हैं, उसको कोई भी चीज नहीं संवार सकती। आपको ये मानना पड़ेगा कि मासूमीन ने हमें जहां पर एकेडमिकली सपोर्ट किया है, चीजें बताई हैं कि इल्म सीखना है तो आओ देखो ज़ियारत आशूरा ये है, इमाम हुसैन के बारे में देखना है, ज़ियारत वारिस को पढ़ो, ज़ियारत आशूरा को पढ़ो, ज़ियारत अरबईन पढ़ो, आइम्मा के बारे में ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ो, अखलाक सीखना है, दुआ मकारिमुल अखलाक को देखो। अगर और चीजें देखनी है तफसील के साथ सहीफ़ा सज्जादिया का मुतालिया कीजिए, आइम्मा की दुआओं का। वो एक पोर्शन बताइए मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी का, इंसानी पहलू, वो कोई एक पहलू आप बताइए
کہ جس کو ہمارے ائمہ نے انڈیفائنڈ چھوڑا ہو. اگر مولانا ائمہ نے یہ نہیں بتایا لہٰذا ہم اس کے لیے فلاں کے پاس جائیں گے. آپ جائیے، بالکل جائیے فلاں کے پاس، لیکن پہلے دیکھیے کہ کیا ائمہ نے کوئی چیز چھوڑی ہے آپ کو جو نہ بتائی ہو. یہی دعا مکارم الاخلاق، یہی رسالت الحقوق جو امام سجاد کا ہے. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد دین کا ایک اور مرحلہ ہے. اب دیکھیے جو باتیں میں یہاں پہ آپ سے نہیں سنی لیکن دوسرے لوگوں سے سنی ہے اور وہ بتا رہا ہوں. دیکھیے مولانا دنیا تو صحیح سے چل رہی تھی، تکلیف آپ کو ہوتی ہے، اور آپ کالے کپڑے پہن کے یہ مار پیٹ اور سینہ زنی اور قمع اور زنجیر اور تابوت، یہ آپ دنیا والوں کی طرح سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ کا ہر ڈھنگ نرالا ہے. یہ عقل مندی کی بات ہے. 1400 سال پرانے واقعے پہ روئے پیٹے جا رہے ہیں آپ لوگ. یہ دنیا کہتی ہے، دنیا کیا ہمارے درمیان لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں. آپ سوال کو ادھر سے کیوں نہیں کرتے کہ اس واقعے میں کون سی ایسی اٹریکشن ہے، اس کا جو جولٹ ہے، جو تھرسٹ ہے، وہ کیسا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آپ رو رہے ہیں. میں آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہوں جو ایک بندہ خدا نے مجھے بتایا، جلوس میں کھڑا ہوا تھا. قانون نافذ کرنے والے ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اس کے 2 ہرکارے وہاں کھڑے ہوئے تھے آج. تو وہاں ہمارے یہاں کراچی والے اگر ہیں تو کسی زمان نمائش کی چورنگی ہوتی تھی. اب وہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں. چورنگی ہوتی تھی پہلے. تو وہاں پر زنجیر کا ماتم ہو رہا تھا. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا عجیب لوگ ہیں یہ، واقعی سچ ہے یہ، پیٹ کو خونم خون کر دیا. اور اس نے ابھی بریانی وغیرہ ملے گی کھانے، اس لیے آئے ہیں یہاں پر. تو خدا کی حجت ہے یہ بھی. اس نے کہا کہ کتنی بریانی چاہیے تجھے بھائی، میں دوں گا. مار سکتا ہے ایسے؟ اس کا لفظ میں نے آپ کو، اس کا ڈکشن آپ کے سامنے منتقل کیا ہے. کہا کسی اور کو لاؤ، پیسے دو. کتنے پیسے دینے؟ تو یہ میں پرسوں کہہ چکا. سکا بنو عباس تھے آپ بنو امیہ تھے، ہم نے تو نہیں روکا تھا. آپ کہتے کہ ہارون رشید کی قبر کی زیارت پہ جائے گا 10,000 دینار دیں گے. آپ کہتے کہ جو ہارون رشید کی قبر پہ جا کے اعتکاف کرے گا 1,00,000 دینار دیں گے. نہ آپ کو توفیق تھی، نہ قبر میں اتنی اٹریکشن تھی. آپ اس بات کو تھرو آؤٹ دی ہسٹری دیکھیے. جو شخص اپنی آسائش کو، یہ اس بات کو سوچنا پڑے گا آپ کو کہ آخر سید الشہداء کی قبر مطہر میں، امیر المومنین کی قبر مطہر میں کیا ہے. یہاں پر آپ کیا سننے آئے؟ میری شخصیت کی وجہ سے نہیں آئے. اگر میری شخصیت کی وجہ سے میں ہمیشہ کہا ہے، اور ہمارے ذاکرین خطبہ بزرگ ہمارے یہی کہتے چلے آئے. اگر میں آپ کو اپنا سفر نامہ بتاؤں کہ دیکھیے جو میں جہاز سے نہیں آیا، میں کشتی سے آیا ہوں. دلچسپ واقعات ہے. جب میں کشتی سے بیٹھا تو یہاں اترا سری لنکا کے بعد انڈونیشیا کے فلاں جنگل سے. آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدھ آدمی بیٹھا ہو. اس کا مطلب ہی کہ ذکر میں خدا نے کوئی چیز رکھی ہے، ان کی حدیثوں میں کوئی چیز رکھی ہے. یہ آپ آ رہے ہیں اس طرف. اب لیکن بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں. تو دیکھیے آپ نے، جو میں نے پہلے دن کہا تھا، آپ نے ائمہ کو خدا کا مقام دے دیا ہے. آپ نے ضرورت سے زیادہ ہر چیز کو بڑھا چڑھا دیا ہے. تو سرکار دیکھیے، اگر ایکویشنز کی ویلیوز کو آپ پراپر وے میں پٹ نہ کریں تو آپ کبھی بھی صحیح آنسر، صحیح کنکلوژن نہیں لے پائیں گے. ہر چیز کی ویلیو کو رکھیے. آپ کہنا چاہتے تھے 2+2=4. آپ نے میں 0 کیوں آ رہا ہے مولانا؟ میں کہوں گا سرکار آپ نے پلس کے بجائے مائنس کا بٹن دبا دیا. بٹن صحیح دبائیے. ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں رسول خدا کی سیرت کے ذریعے. اگر رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ سیدہ کے گھر کے دروازے کی اہمیت یہ، سیدہ کے گھر کی اہمیت یہ، سیدہ کے بچوں کی اہمیت یہ، سیدہ کی روح کی اہمیت یہ، سیدہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سیدہ سب سے پہلے مجھ سے جنت ملے گی، سیدہ کی مرضی خدا کی مرضی ہے، سیدہ کی نسل میری نسل ہے، سیدہ ایسی، سیدہ ویسی، تمام کی تمام تعریفیں کریں جناب سیدہ کی. اور اس کے بعد اچانک جناب سیدہ کا تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے، سپوز کہ جناب سیدہ 18 برس کی عمر میں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، لیٹ اس سپوز ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. اس کے باوجود بھی ہم اگر گریہ کریں تب بھی بالکل مناسب ہے، کیونکہ وہ خاتون دنیا سے گئی ہے کہ جو رسول خدا کے دل کی دھڑکن تھی. جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی جو مجلس ہم منعقد کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے منعقد نہیں کرتے.
اس کی وجہ یہ کہ رسول خدا نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا، یعنی آپ کو سنت نبوی واشگاف الفاظ میں، بالکل اوپن کرسٹل کلیئر الفاظ میں رسول خدا فرما رہا ہے غم کا سال ہے۔ خدیجہ نے زیورات دیے تھے کسی کو اپنے، جب مکے میں تھی کسی بچے کی شادی ہوئی، خدیجہ نے اس کو گفٹ کے طور پہ، ظاہر سی بات ہے سخاوت، اچھا جتنے بھی سخی کریم ہے نا اسی گھرانے میں ملیں گے آپ کو، باہر مت ڈھونڈیے۔ تو زیورات دیے تھے کسی کو، بات سمجھ میں آ گئی، جو جوڑی دی تھی، اور پھر یہ ہجرت ہوئی، رسول خدا آ گئے مدینے، جنگ ہوئی، کون سی جنگ؟ جنگ بدر، پہلی جنگ۔ کچھ کافر اریسٹ ہوئے، پرزنرز آف وار بنے، گرفتار ہوئے، تو قانون یہ تھا کہ آپ ایک سرٹن ایک مبلغ، ایک رقم دیجئے، فرض کیجئے کہ مثلا $100 دیجئے، آپ کا جو بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو جس لڑکی کو جناب خدیجہ نے زیورات دیے تھے، اس کا شوہر اریسٹ ہوا جنگ میں پرزنرز آف وار کے طور پہ، اس نے وہ زیورات بھیجے کہ جو جناب خدیجہ کے تھے۔ رسول خدا نے وہ زیورات دیکھے، آنسوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور مسلمانوں سے کہا کہ خوب توجہ کیجئے گا، دیکھو یہ زیورات خدیجہ کے ہیں، اور یہ جو پریزنر ہے نا، یہ جو قیدی ہے، یہ تمہارا حق ہے مسلمان، اس کے پیسے تم کو ملیں گے، اگر ہم یہ زیورات لے لیں، اس قیدی کو چھوڑ دیں، بائی دا بک ہے، یہ قانون ہے۔ اب میرا جملہ، یہ زیورات ٹوٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، اور یہ جو سونا ہے پگھلا کر، میلٹ کر کے، کوئی کچھ بنائے گا، کوئی کچھ، تو یہ نیکلس فرض کیجئے اس طرح سے باقی نہیں رہے گا، تمہاری اجازت ہے، کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا، تمہاری اجازت ہے کہ زیورات بھی دے دوں، قیدی بھی چھوڑ دوں؟ کہ یا رسول بالکل۔ یعنی اب مجھے بتائیے، جو رسول خدیجہ کے دیے ہوئے زیورات کو چاہے کہ وہ ایز اٹ از اپنی اصلی شکل میں باقی رہیں، تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی منزلت یہ ہے کہ تمام ازواج میں کوئی جناب خدیجہ کی سطح پر نہیں ہے۔ رسول خدا نے غم منایا، ہم غم منا رہے ہیں۔ سید الشہداء امام حسن امین المومنین، ان کا غم منایا رسول خدا نے، ان کی شہادت سے پہلے رسول خدا سب سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے پنجتن میں، لیکن جناب سیدہ کے غموں کو یاد کر کے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، امام حسن امام حسین کے غموں کو یاد کر کے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، تو آپ پہلے رسالت کے عقیدے کو سمجھیے، امام حسین تو بعد کی بات ہے، جناب سیدہ بعد کی بات ہے، ہم تمام شخصیات کو رسول خدا کی نگاہ مبارک کے ذریعے دیکھتے ہیں، ہم اپنے ذریعے نہیں دیکھتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو رسول خدا کا دشمن ہے، لہٰذا دنیا صحیح سے نہیں چل رہی تھی، صحیح سے وہ چل رہا ہے کہ جو رسول خدا کی نگاہوں کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر وہ بات آ گئی جو مسلسل آپ کو وعدہ دیا جا رہا تھا، ایک درود بھیجیں محمد آل محمد، کہ ہم نے اپنے ائمہ کو خدا کے رتبے تک لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں، تو حضور اس کا جواب میں عرض ہے کہ ہم اپنے کس امام کو خدا کے رتبے تک لائیں، ذرا بتائیے۔ آپ کسی بھی امام کو لے آتے ہیں، چلیے مولا علی، آپ نے مولا کائنات کی دعائے صبا پڑھی ہے، آپ نے جناب امیر المومنین کی دعائے کمیل پڑھی ہے، آپ نے مناجات شعبانیہ کو دیکھا ہے، آپ نے ابو حمزہ صومالی کو دیکھا ہے، آپ نے دعائے مکارم الاخلاق کو دیکھا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں۔ تو پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ دیجئے کہ ہم ائمہ کو خدا کا وہ بندہ مانتے ہیں کہ جس نے بندگی کے بالا ترین اور سب سے اونچی ترین مقام پر جا کر بندگی کی۔ دوسری بات، خدا قرآن میں قانون دے رہا ہے، اس قانون کو سمجھیے۔ دیکھیے بچے یہاں پر ہوں گے، فزکس پڑھنے والے، کیمسٹری پڑھنے والے، مینجمنٹ، اکاؤنٹنگ، نہ جانے کیا کیا، بڑا کوئی مشکل سبجیکٹ چل رہا ہے، اور آپ شور مچاتے ہوئے کلاس میں آئیں، درمیان سے 45 منٹس کا لیکچر ہے، آپ 20 منٹ کے بعد جائیں شور مچاتے ہوئے، اور کہ بھائی کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھاؤ، بچے کہیں گے تم ہمیں سمجھنے دو، تم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو، رک جاؤ تاکہ ہم تمہیں سمجھائیں۔ تو جب شور مچایا جائے گا اور بات پہ توجہ نہیں کی جائے گی، بات کو اس کے ریلیونٹ مینر اور ریلیونٹ تھاٹ پروسیس کے بغیر سیکھا جائے گا، ہمیشہ اعتراض ہوگا۔ ذرا سکون سے سمجھ لیجیے، تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے بچے آگے سوال کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے جو میرے ہم عمر ہیں، چھوٹے ہیں، مجھ سے ذرا بڑے ہیں، ان کے لیے بالکل باتیں واضح ہیں، لیکن کیونکہ ہم اپنے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے بات کر رہے ہیں، تو آپ جا کر سب سے پہلے قرآن نے قانون دیا۔ وہ قانون کیا ہے قرآن مجید نے دیا؟ عجیب جملہ ہے کہ جو قرآن مجید سورہ اسراء کے اندر، حبیب قل ان سے کہو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین،
لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، سورہ اسراء۔ حبیب ان سے کہو اچھا یہ قرآن کا جھگڑا کیا چل رہا ہے، کفار کا جھگڑا کیا چل رہا ہے رسول خدا کے ساتھ؟ کفار کہتے تھے یہ رسول ہے۔ یقین کیجیے قرآن نے اتنا گہرا اور ڈیپتھ کے ساتھ ایک تھاٹ پروسیس کو رکھا ہے کفار کے۔ سب سے پہلے تو کفار یہ کہتے تھے کہ مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق یاکل و یمشی فی الاسواق، یہ کیا ہو گیا اس رسول کو کہ جو بازاروں میں چلتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ایک یہ اعتراض۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ خدا نے رسولوں کی رسالت پر ایمان کو ایکویلنٹ قرار دیا توحید کے۔ اگر ہم لے کے جاتے ہیں رسول اللہ کو، ائمہ کو الوہیت کے مرحلے پر خدا بنا دیتے ہیں، تو پہلے آپ سمجھیے کہ ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے کہنے کا، ہم کیا کیا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اتنا خانہ کعبہ نہیں جاتے جتنا آپ امام حسین کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیے دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کام غلط ہے کہ آپ کربلا جاتے ہیں، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے امام حسین کو خدا بنا دیا۔ خوب توجہ کیجئے، اگر کوئی شخص اپنے باپ سے ملنے دن میں 3 دفعہ جائے، اس کا مطلب باپ کو خدا سمجھ رہا ہے۔ آپ فضول میں جا رہے ہیں اپنے باپ کے پاس، میں مان لوں گا۔ آپ غلط جاتے ہیں کربلا، آپ غلط جاتے ہیں نجف، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے خدا کے مرحلے پر، تو آپ یہ کہیے دیکھیے آپ عبادتوں کو سمجھیے، مکے زیادہ جایا کیجئے، کربلا کم۔ یہ ایک الگ لیول ہے ڈیبیٹ کا، یہ ایک الگ لیول ہے آرگومنٹ کا۔ ابھی آپ بات کو سمجھیے، یاد رکھیے گا جب ایک آپ جمبل وے میں بات کریں، باتوں کو ملا کر بات کریں، کوئی نتیجہ سامنے نہیں نکلے گا۔ پہلے قرآن کے تھاٹ پروسیس کو سمجھیں کہ قرآن کفار کے سلسلے میں بات کیا بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے کہا جناب موسیٰ کے بارے میں جب گفتگو ہوئی، خدا قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ موسیٰ۔ بڑے مختصر ترین انداز میں خدا نے پوری گفتگو کو ریپ اپ کر کے رکھ دیا۔ کہا انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا جس طرح سے ان کو چاہیے تھا کہ خدا کو پہچانے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے خدا کو انہوں نے نہیں پہچانا، یہ کس کی پہچان کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کو سمجھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ذات خدا کو۔ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا جیسا کہ ان کو پہچاننا چاہیے تھا، جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو ان پر آبلیگیشن تھا۔ اس طرح سے خدا کو سمجھو، انہوں نے اس طرح سے نہیں سمجھا۔ اب خدا دلیل دے رہا ہے کہ ان کی توحید خراب ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ان کی توحید خراب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیا کہا انہوں نے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، خدا نے کسی انسان پر کوئی میسج، کوئی بک ریویلڈ ہی نہیں کی ہے۔ ریلیونس بتاؤں آپ کو میں، خدا نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ تم توحید کو نہیں مانتے، دلیل کیا دی؟ کہ تم ٹھکرا رہے ہو ہمارے بندے موسیٰ کو۔ یعنی اگر موسیٰ کو ٹھکرایا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا کہہ رہا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے خدا کی توحید کو مانا ہی نہیں۔ پروردگار تجھے مانتا ہوں، موسیٰ کو نہیں مان رہا۔ خدا کہے گا میں موسیٰ کو نہ ماننے کو، جو موسیٰ کو تم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، جو موسیٰ کے آگے سر نہیں جھکا رہے، جو موسیٰ کے سامنے سبمیشن لیول پر نہیں آ رہے، میں اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے نہیں مانا، کیونکہ تم نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، خدا نے کبھی کسی بندے پر کوئی کتاب نازل کی ہی نہیں۔ حبیب ان سے کہو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے موسیٰ پر کتاب نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے؟ لہٰذا توحید کو ماننا یہ نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ کلامی عقیدہ ہے، زبانی عقیدہ ہے، عمل میں کیسے ظاہر ہوگا؟ تم اس رسول کو اس کا رسول مان رہے ہو کہ نہیں؟ پروردگار تیری عبادت کریں گے؟ یہ محمد مصطفیٰ تو ہم جیسے ہیں، اور میں نے کل بتا دیا کہ غلط، کوئی مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم جیسا۔ دو عقیدے ہیں مسلمانوں میں، یا ہم سے بہت اونچا، دوسرا عقیدہ ہم سے بہت نیچا، اور یہ مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے، اور میں نے کل اس کے اوپر گفتگو کی آپ کے سامنے اور ثابت کرنے کی بھی کوشش کی۔ لہٰذا خدا تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کون لایا تھا؟ موسیٰ کیا کتاب نہیں لائے تھے؟ موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ ہم نے۔ تم کہہ رہے ہو کہ خدا کبھی بھی اپنے کسی بندے پر کوئی کتاب نازل نہیں کرتا۔ تم یہ جو کہہ رہے ہو اس کا معنی سمجھ رہے ہو؟ تم موسیٰ کو نہیں ٹھکرا رہے، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ کو نہیں ٹھکرا رہے، تم خدا کی معرفت سے دور ہو رہے ہو۔ یعنی خدا کی معرفت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ خدا کے بندوں کی رسالت کے اقرار اور ان پر ایمان کے ساتھ۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ عقیدے کی۔ اور عمل کی کیا بات ہے؟ سرکار میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر ذرا، خدا نے جب عقیدے کی بات کی
تو بقول احباب کے وہاں پر بھی شرک میں خدا ڈال کے چلا گیا. عمل کی بات کی تب بھی خدا نے ہم کو شرک میں ڈال دیا. جب کہا کہ دیکھو مجھے مانو، موسیٰ کو ماننے کے بعد موسیٰ کو نہیں مانا، مجھے نہیں مانا، یہ عقیدہ ہے. مانو کرو کی بات نہیں ہو رہی، مانو ایکسپٹنس کی بات ہو رہی ہے. آپ کا عمل کیا ہوگا اس کی بات نہیں ہو رہی. عمل کی بات کہاں پر کی؟ صراط الذین، اس رستے پر چلیں، یہ ہے عمل. چلنا عمل ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر ہم کو چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے. یعنی رستہ اگر خدا کا دیکھنا چاہتے ہو تو بندوں کو ڈھونڈو، عقیدہ اگر صحیح کرنا چاہتے ہو تو بندوں کو ڈھونڈو. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کے روضے پہ جا کر ہمیں وہاں سے عقائد صحیح ملتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں، تو اس میں سرکار کو غلط بات کیا ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امام رضا کے روضے پہ مت جائیے، ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے، دوسرا کو روضہ بتا دیجیے. لیکن ہمارے کچھ سوالات ہوں گے. ہم پہلے تو سوال جو کل میں نے قانون دیا آپ کو کہ خدا قرآن میں قانون دے کر بات کو سمیٹ چکا ہے. اب نہ کوئی خاتون دائیں بائیں جائیں، نہ کوئی صاحب دائیں بائیں جائیں، اور جن کو دائیں بائیں جانا تھا وہ چلے گئے. تو خوب توجہ فرمائیے گا. کل جو میں نے آج پڑھی، خدا نے قانون دے دیا، اب اس کا کوئی ایکسیپٹنس، اس میں کوئی ایگزیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. کیا خدا نے قرآن قانون دیا تھا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. خدا نے صرف اور صرف جو مقام اور عظمت عطا کی ہے وہ آل ابراہیم اور آل عمران کو عطا کی ہے. سلمان منا اہل البیت ہیں. اصلا سلمان کے قدموں کی خاک مجھ جیسے ارب خرب کتنے بلین ٹریلین آپ رکھتے جائیے، میں سلمان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. سلمان منا اہل البیت ہیں اور ہم نہیں ہیں. یہ لیکن وہ جو استفا ہے وہ ایسا تھا کہ سلمان بھی مباہلے کے میدان میں نہیں جا پائے. دیکھیے یہ اہل بیت کا مکتب یہ ہے. سلمان فارسی آپ مالا جپتے رہتے ہیں صبح شام، سلمان فارسی کیا کہنے. ایک دفعہ مباہلے کا میدان ہے، آپ دیکھیں سلمان نہیں جا رہے، آپ کا ایمان نہیں ڈگمگا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گھرانہ الگ ہے. آپ جناب حر کے مصائب سنتے ہیں، جناب حر کا واقعہ سنتے ہیں، رتی برابر کسی کے دل میں حر کے لیے نیگیٹو فیلنگز نہیں آتی. یہ ہے اس گھرانے کی تاثیر. جب امام حسین نے معاف کر دیا آپ کے دل سے 1400 برس کے بعد. لہٰذا ہم اس طرح سے چلتے ہیں کہ شخصیات کو دیکھتے ہیں اپنے مولا کی نگاہوں سے، قرآن کو دیکھتے ہیں اپنے مولا کی نگاہوں سے، عقیدے کو دیکھتے ہیں اپنے مولا کی نگاہوں سے، عمل کو دیکھتے ہیں اپنے مولا کی نگاہوں سے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم توحید تک پہنچتے ہیں اپنے ائمہ کے ذریعے، یہ شرک ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نمازیں اور عبادتیں ہم نے سیکھی ائمہ کے ذریعے، یہ شرک ہے. تو سرکار خداوند تبارک و تعالیٰ، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، بتاؤ کہ موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ تم موسیٰ کی کتاب کو، موسیٰ کو نہیں مان رہے، تم عیسیٰ کو نہیں مان رہے، تم ہمارے مصطفیٰ کو نہیں مان رہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے ہماری توحید کو پہچانا ہی نہیں. یہ ہے عقیدہ. اور دوسری بات کیا؟ صراط الذین انعمت، چلیں، چلنا ہے عمل، ماننا ہے عقیدہ. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا، ان کا رستہ. بھائی خدا تو سب سے بڑا ہے. کل کی گفتگو پرسوں کی، بلکہ میں مسلسل وعدہ دے رہا ہوں، اور گفتگو آج یہ ہو رہی ہے گفتگو البتہ. ہاں سن لیجیے گا، کوئی صاحب یہ نہ کہا مولانا کہاں گئی وہ، گاڈ سینٹرک ہے یا امام سینٹرک ہے؟ یہ بات گفتگو ہو رہی ہے. تو سرکار ہے تو گاڈ سینٹرک، اللہ سینٹرک ہے، لیکن خدا نے کائنات کا جو سینٹر ہے، یعنی خدا، یعنی گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ، اس تک آؤ گے کیسے؟ بچے ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے، سرکمفرنس سے سینٹر کا سفر کس کی روشنی میں طے کرو گے؟ اب وہ کیسے، میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت، میں کہوں کہ پیسیفک اوشن کا بالکل سینٹر ہے، کہہ سکتا ہوں میں؟ مولانا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اب اوشن میں نہیں بیٹھے، اب خشکی پہ بیٹھے، لینڈ پہ بیٹھے. اب کوئی بیچارہ سیدھا ساتھ بھی، انہیں مولانا تھے، سر پہ امامہ تھا، کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. آپ یہ بتائیے کہ آپ حقائق تک کیسے پہنچیں گے، آپ ریئلٹی تک کیسے پہنچیں گے؟ لہٰذا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب خدا نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کے رستے پر چلو کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. اب جو ہم امام کے دروازے تک دوڑے جاتے ہیں تو یہ اس آیت کی پریکٹیکل ایکسپلینیشن ہے، انٹرپریٹیشن ہے کہ ہم ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا.
سب سے پہلی بات یہ کہ نعمتوں کو جو نازل کیا امام رضا میں کیا خاص بات ہے؟ سرکار سب سے پہلی بات تو یہ خاص بات ہے کہ فرزند رسول اللہ ہے۔ دوسری خاص بات یہ قرآن جا کے پڑھیے، آل عمران کو، آل ابراہیم کو خدا نے بلند ترین مقام دیا۔ تیسری چیز قرآن کی آیت اہل بیت سے ہیں کہ نہیں ہے، اور خدا نے سرکار بڑا رحم کیا ہم پر کہ سوائے جناب خدیجہ کی نسل کے خدا نے کسی زوجہ کی نسل کو باقی نہیں رکھا۔ اور اگر آپ رسول اللہ کی نسل سے جڑنا چاہیں مودت فی القربہ کے سلسلے میں، تو یہاں پر کوئی کمپیٹیٹر اور کانٹیسٹنٹ نہیں ہے نسل فاطمہ کا، یہ خدا نے بڑی رحم کیا ہم پر۔ تو سرکار جب بات یہ ہے کہ سیدہ کی اولاد سے، رسول خدا کی اولاد سے مودت کیجئے، تو امام رضا کے بجائے آپ کوئی اور بتا دیجئے جو اولاد سیدہ سے ہو، ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، ہم اس سے محبت کریں گے، ہم اس کے روزے پر جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ بات سمجھ گئے، لہذا بات کو پھیلاؤں گا نہیں، لیکن یہ بات کہ جو ہم پر الزام لگایا تھا کہ الوہیت اور ربوبیت کے مرحلے پر، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ حرم میں جا کر جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے امام کو خدا نہیں سمجھتے۔ ہم وہاں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم وہاں جا کے السلام علیکم اپنا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ہم وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں امام حسین کو تو نے جنت میں جس مقام پر رکھا ہے ہم کو بھی جنت میں اس مقام پر رکھ۔ کس دعا سے، کس زیارت سے، کس لفظ سے ہماری جو زیارت اور دعائیں ہیں، کس لفظ سے آپ کو یہ بو آتی ہے کہ امام حسین کو ہم خدا کے مرحلے پر رکھتے ہیں؟ بس ایک شور مچ جاتا ہے اور ایک عجیب سا سلسلہ ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ بس ہاں ایسا ہے اور ویسا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے بالکل۔ ہمارا تھاٹ پروسیس ویل مینجڈ ہے، ویل آرٹیکولیٹڈ ہے، بڑے بہترین طریقے سے ہم نے رکھا ہے، ایک ایک چیز ہمارے پاس قرآن سے دلیل کے طور پر موجود ہے۔ یہ بات آپ سمجھ دیجئے اس بات کو خوب اچھی طرح سے۔ اور پھر جو اہم ترین نقطہ ہے آج کے دور کا، آج کے زمانے کا، جو میں نے کہا کہ انعمت علیہم، دوبارہ اس کو دہرا دوں تاکہ مجھے رب دینے میں اور اس کو کنیکشن دینے میں آسانی رہے، کہ ہم ڈھونڈتے ہیں انعمت علیہم کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کی بارش کی، نعمتیں دی۔ وہ ہم نے دیکھا، ڈھونڈا، ہماری سمجھ میں آئے 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی جو ہستیاں ہیں۔ پھر اس میں آپ شہزادہ علی اکبر کا نام لیجئے، جناب زینب کا نام لیجئے، معصوم قم کا نام لیجئے، جناب ابو الفضل عباس کا نام لیجئے، اور آپ کو زیادہ اگر کوئی پریشانی ہے تو جا کر ان کی زیارتوں کو پڑھیے، حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کو پڑھیے، آپ اردو میں پڑھیے، جا کر اس عنوان سے پڑھیے کہ آپ جیسے ایگزام دیتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، جا کر صبح کو آپ پڑھیے، مطالعہ کیجیے اردو میں، آپ کو دیکھیے کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں ایک لفظ ملتا ہے ہماری دعاؤں میں کہ جو راوی نے نقل کیا، شیخ عباس قمی بھی اس دعا کو لائیں مفاتیح الجنان میں۔ وہ کیا ہے؟ وہاں پر ایک دعا ہے ہماری جو آپ حضرات پڑھتے بھی ہیں، سجدے میں پڑھتے ہو سکتا ہے، قنوت میں پڑھتے ہوں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہوں۔ وہ بہت مشہور معروف دعا ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، مجھے اپنے رسول کی پہچان کروا، کیونکہ اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچانا اور تو نے مجھے رسول کو نہیں پہچانوایا تو میں تیری حجت کو، تیرے بنائے ہوئے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا، کیونکہ اگر تو نے مجھے حجت کی پہچان نہ کروائی، اب کیا ہوگا؟ خوب توجہ سے سنیے گا، البتہ آپ حضرات توجہ سے سن رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے ممبر سے کہنا، کیا کیا جائے، کہ توحید سے بات چلی، رسالت تک پہنچی، رسالت سے بات چلی امام وقت تک پہنچی، امام وقت سے بات چلی کہاں تک جانا چاہیے؟ کہا کہ پروردگار اگر تو نے مجھے میرے امام زمانہ کی پہچان نہ کروائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی 3 مرحلے ہیں معرفت کے، اور تینوں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ خدا کی معرفت ہے رسول کے ساتھ، رسول کی معرفت ہے امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ، اور امام کی معرفت اگر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کے پاس آ گیا، آپ اپنے دین پر ہیں۔ یہ اس دعا کا معنی، طویل دعا ہے البتہ، مفاتیح الجنان کے اندر یہ 2-2.5 پیجز کی دعا ہے مفاتیح الجنان میں،
کہ جو یونس بن عبد الرحمن نے نقل کی اور شیخ عباس قمی لے کر آئے اس بات کو، اس جملے کو۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ ایک اور چیز آئی کہ اب مجھے نہیں پتا وہ آپ کی سوسائٹی میں آ چکی ہے نہیں آ چکی، یہ جو تشیع کا جو چہرہ ہے نا، یہ آپ نے بنایا کہ امام کو پہچانو، یہ ورنہ نہیں تھا۔ ائمہ کے جو راوی تھے نا، جو شاگرد تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے امام کے، وہ امام کو ایک عام آدمی سمجھتے تھے، اچھا نماز پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، گفتگو ہنستے تھے، بولتے تھے، بات کرتے تھے۔ آپ نے کچھ زیادہ بڑھا چڑھا دیا ائمہ کو، تو یہ سب باتیں سب آپ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ اللہم عرفی نفسک فإنک، یہ اس طرح کی کیا باتیں ہیں یہ؟ تو سرکار تاریخ میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو اگر یہ بات ہسٹری میں ثبوت کے طور پر پروف مل جائے تب آپ یہ بات کیجیے گا، اور اگر نہ ملے تو تب آپ یہ بات مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے قرآن کی یہی آیت، اگر یہ عام انسان ہوتے، رسول کے گھر والے، رسول کے بیٹے اور بیٹیاں عام انسان ہوتے تو خدا بیلنس میں، ترازو میں ایک جگہ پر رکھا خدا نے رسالت کو، دوسرے پلڑے میں رکھا محبت کو ان رسول کے بچوں کی، اور کہا اب یہ جو بیلنس ہے نا برابر ہوا ہے، تو میاں آپ کیوں میرے باپ دادا کو کیوں نہیں رکھ دیا؟ آپ کیوں میرے گھر والوں کو کیوں نہیں رکھ دیا؟ ہم ہی جیسے تھے، اگر آپ ہی جیسے تھے تو آپ کے بابا دادا بھی تو وہاں تھے۔ واقعات آپ کو پتہ ہیں، بچوں کے لیے میں یہ واقعات بتاؤں کہ بچے واقعات ذہن میں رہتے ہیں ان کے۔ عجیب ہے، یہ عجیب ضد ہے، لوگوں نے کہا عجیب ضد ہے، لوگوں نے کہا بھائی تم سب دروازے بند کرو اپنے، یا رسول اللہ ابھی آپ کل ہجرت کر کے آئے ہیں اور مسجد آپ کو دے دی ہے، دروازہ تو ہمارے گھر کا ہے، اگر فاطمہ کے گھر کے دروازے کے مقابلے میں کسی کا دروازہ وہ بند ہوگا، یہ دروازہ کھلے گا۔ اگر یہ گھر آپ کے گھر جیسا ہے، اگر اس گھر کا دروازہ آپ کے دروازے جیسا ہے، فرمایا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سوائے اس گھر کے لوگوں کو حق ہے جس حالت میں بھی ہو مسجد میں آ جائیں۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ برابر تھے، اور بعد میں آپ نے آ کر خلوف کیا اور بڑھایا چڑھایا۔ عید کا دن ہے، مختصر اشارہ کر کے، نانا ہماری اونٹنی کہاں ہے؟ سب بچے اونٹنی پر ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ میاں تم ادھر آؤ، کتنی اونٹنی ہیں تمہارے گھر میں؟ بڑا پیسہ تھا لوگوں کے پاس، ویسے سن لیجیے آپ، رسول بھوکا سوتا تھا، مسلمانوں کا پیسہ تھا۔ اب یہ اور الگ بات ہے کہ ایمان کیسے بچا رہا ان لوگوں کا، اب یہ اللہ جانے، ہم تو خدا نہیں ہے جو فیصلہ کر سکیں۔ تو کیا امیاں آپ ادھر آئیے، آپ کے گھر میں اونٹنیاں ہیں، ایک لا کے دیجیے، ہمارے نواسے کو اونٹنی پر بیٹھنا ہے، کسی سے نہیں کہا، خود جھک کا میرے کندھے پر بیٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل حسین اگر کسی سے بھی کہیں کہ میاں زمین پر چلو، دانا کے صحابی، ہم تمہارے کندھے پر بیٹھیں گے، اگر وہ صحابی یہ کہہ دے کہ بے ادبی کر رہے ہو تو وہ صحابی اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ تو یہ آپ کو کیسے، یہ واقعہ ہم نے لکھا ہے، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، ایک کے بعد ایک واقعات پڑھتے جائیے اور اس کے بعد دیکھتے جائیے۔ جناب امیر المومنین، جنگ صفین، جنگ بدر، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، جناب امیر المومنین کا مخلص ترین صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے عمار یاسر۔ جو امیر المومنین کا صحابی ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ گمراہی اور ہدایت کی پہچان بن گیا۔ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک تو عمار کی فضیلت ہے، دوسری جناب امیر کی مظلومیت ہے کہ وہ ہستی کہ حق جس کے پیچھے چلے وہ حق کے پیچھے نہیں چلے، حق اس کے پیچھے چلے، وہ اس مقام پر زمانے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی حقانیت کو رسول خدا عمار کے ذریعے ثابت کریں۔ آپ دیکھ لیں مظلومیت جناب امیر المومنین کی، لہذا کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ باغی گروہ نے قتل کیا عمار یاسر کو۔ اب یہاں پر ایک عجیب مسئلہ، بہرحال بات آ گئی تو سن لیجیے اس کو، ذرا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ بھائی دیکھیے کہ امیر المومنین نے تو دلیل نہیں دی کہ کون گروہ باغی تھا، امیر المومنین کی آنکھوں کے سامنے عمار قتل ہوئے،
تو آپ کے امام کو بھی دلیل دینی چاہیے. دیکھو تم لوگوں نے عمار کو قتل کیا، باغی تم ہو، گمراہی پہ تم ہو، تو یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے. حضور امیر المومنین چپ رہے تو یہ امیر المومنین کسی خاص مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے، یہ امیر المومنین بھول گئے بقول آپ کے، یہ امیر المومنین نے استدلال کیا، تاریخ نے نقل نہیں کیا. دسیوں اگر if اینڈ بٹس آئیں گے. میرا سوال یہ کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا؟ حدیث ہے. نہیں علی نے استدلال کیوں نہیں کیا؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، علی بن ابی طالب نے استدلال کیوں نہیں کیا؟ آپ ہمیشہ سے لگا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے. علی کیوں نہیں آ گئے سقیفہ میں؟ علی کیوں نے خلافت کے بٹوارے میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ سرکار آپ یہ بتائیے حق تھا کہ نہیں تھا؟ حدیث میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جناب امیر کو معین کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یعنی اگر جناب امیر المومنین اپنے بھائی رسول اللہ کے جنازے کے کفن دفن میں مشغول رہیں تو بجائے تعریف کے اس کو برائی کی بنیاد بنایا جائے کہ اگر حق تھا تو آ جاتے. سرکار جناب امیر کا جواب موجود ہے کہ انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا 1,20,000 لوگوں کی بیعت غدیر کے مقام پر اس کے بعد یہ امت میرا حق غصب کرے گی اور میں اپنے بھائی رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا. لہٰذا چلیے دوبارہ حدیث موجود ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. لاشا صفین کے میدان میں عمار کا پڑا ہوا ہے اور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں علی نے استدلال کیوں نہیں کیا؟ عمار کے لاشے کا کیا جواب دو گے؟ علی نے استدلال نہیں کیا. جناب امیر بھول گئے تھے، غلطی کی تھی. آپ کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق حدیث رسول تو ہے، لاشا تو دکھ رہا ہے، وہ رہی حدیث یہ رہا لاشا، ڈھونڈو قاتل کو. لہذا ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑھا دیا چڑھا دیا وہاں تک لے گئے. امیر المومنین کا صحابی ہے، کیا حیثیت عمار یاسر کی جناب امیر کے سامنے حق اور باطل کا معیار بن رہا ہے. ابو ذر کی کیا مجال حیثیت کیا ہے جناب امیر المومنین کے مقابلے میں؟ فرمایا ما اقلت الغبرا ولا ازل ما اقلت الخضرا ولا ازلت الغبرا. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا انسان نہیں ہے کوئی. کس کا شاگرد ہے یہ؟ جناب امیر کا شاگرد ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلو ہے، جناب امیر المومنین کی زبان کس مرحلے پر ہوگی؟ اب میں نے آپ کے سامنے آیت جو پہلے دن پڑھی تھی کہ جس ہستی کی زبان کو خدا اپنی گواہی کے ساتھ جوڑے، آپ اس کی زبان کو کیا کہیں گے؟ پھر اس کے بعد جب یہاں پر بات آئی اور جمل کے میدان میں جناب امیر موجود تھے، ایک شخص آیا کہا یا علی دل میرا گھبرا رہا ہے اور بڑا اضطراب ہے، پریشانی، اسٹریس میں ہوں، شدید خوف کا عالم ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ ادھر علی، پھر اس کے بعد عمار، حسن، حسین، دوسرے صحابہ، بنو ہاشم، عبداللہ ابن عباس، یہ سب کے سب اس طرف ہیں. معمولی شخصیتیں تو نہیں ہیں یہ. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں واقعے کو تاکہ سمجھ میں آ جائے. ہاں معمولی شخصیتیں نہیں. کہا ادھر اسلام کے بڑے بڑے صحابہ اور بڑی بڑی شخصیات اس طرف، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جناب امیر فرماتے دیکھو 1400 سال بعد 2024 میں کوئی دیوانہ آ کے کہے گا کہ غلو ہو گیا تو ہم بھی برابر ہیں وہ بھی برابر ہیں، تم چاہے یہاں رہو تم چاہے وہاں رہو، وہاں جا کے بھی شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، یہاں جا کے شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے. 10-20 ہزار مسلمانوں کا جو خون بہہ جائے گا، مسلمانوں کے عقائد کی بات نہیں کر رہا، ان کو فقہ بھی نہیں آتی. اگر ایک مسلمان کی نکسیر بھی پھوٹ جائے تو اس کا دیہ دینا پڑتا ہے، اس کی ارج دینی پڑتی ہے، تمام کے تمام جو مسائل آتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ ملاتے وقت آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، گھڑی تھی، اس کا کوئی شارپ ایج تھا، ناخن صحیح سے نہیں کاٹا تھا، آپ نے لگ گیا، خون نکل آیا، تو آپ جان بوجھ کے نہیں ہے تو استغفار کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پیسے دیجئے. اگر آپ کسی کا سفید شلوار قمیص تھا، اس پہ آپ کے ہاتھ سے غلطی سے انک کا ایک ڈاٹ لگ گیا، یا تو آپ اس سے مصالحت کیجئے، حلالیت طلب کیجئے، معافی مانگیے، یا اس کو ڈفرنس دیجئے پیسوں کا. سب پھنس جائیں گے ویسے اس اصول کے. درود پڑھیں محمد آل محمد. نہیں، مومنین ایک دوسرے کو معاف کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر 10-20-30 ہزار مسلمانوں کا خون بہ جائے گا تو یہاں پر لوگ برابر ہیں. امیر المومنین نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا
انک ملتبس علیک اعرف الحق تعرف اہلہ. تم پر مسئلہ ذرا سا اسکیپٹیکل ہو گئے ہو، ڈاؤٹ میں آ گئے ہو. دیکھو اس حالت سے نکلو، شک کی حالت سے نکلو اور یقین کے مرحلے پر آؤ. یہ نہیں فرمایا تم مجھے ان کے برابر کر رہے ہو. اچھا سنو، بیٹھ جاؤ یہاں پر. ادنا مدینۃ والی بابھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، صد الابواب الا بابی. رسول خدا تمام دروازے بند کے سوائے میرے. علی حکمت کا شہر ہے. کندھے پہ میں چڑھا رسول خدا کے، بت میں نے توڑے. ہجرت کی رات آیت میرے لیے اتری. بدر پہ 3000 فرشتے میرے لیے آئے. احد میں رسول خدا کو میں نے بچایا. خندق میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، رسول خدا نے کیا کہا تھا، کل ایمان. اس کے بعد میری ایک ضربت دیکھ رہے ہو، میرا مقابلہ ان سے کروا رہے ہو. کہا جناب امیر نے؟ نہیں کہا. فرمایا اعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو پہچانو. حق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صاحب حق کو بھی پہچان لو گے. تو یہ بات برابر ہو رہی ہے کیا؟ پہلے تم حق کو پہچانو. جب تم یہی نہیں، تمہارے سامنے علی ابن ابی طالب ہے، تم کہہ رہے ہو یا علی کہہ کر بات کر رہے ہو. جب تم مجھ سے کہہ رہے ہو یا علی، تو جو میری خصوصیات ہیں، جو میری ورچوز ہیں، جو میری کریکٹرسٹکس ہیں، جو میری صفات ہیں، ان کے بارے میں ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے سامنے کون سا علی کھڑا ہے. ان کی کوئی ایک صفت بتاؤ جو میرے اندر ہو، جو ان کی صفت ہو میرے اندر ہو. جناب امیر نے اس طرح سے گفتگو کی. اس کے صفین کے سلسلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. صفین میں جناب امیر 15 دن تک رہے، خطبے دیتے رہے. تو لشکر والوں کو یا علی جنگ شروع کرو، ہم یہاں پہ خطبے نہیں آئے نہ دینے آئے. مولا کہنا خطبے دیے. تو تاریخ کے الفاظ ہیں کہ دسیوں، بعض لکھا سینکڑوں لوگ، یعنی ٹینز آف، یعنی ہنڈریڈز آف، جو معاویہ کے لشکر میں لوگ تھے، سینکڑوں لوگ لشکر کو چھوڑ کر آئے ہیں شام کے. کہاں تک؟ مولا کائنات کے لشکر میں شامل ہوئے. پھر اس کے بعد وہاں پر جنگ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو کافی دن تک جنگ رکی رہی ہوتی تھی، پھر رات کو جنگ بند ہو جاتی تھی. وہ سلسلہ رہا. پھر ظاہر سی بات ہے کہ ادھر والے سمجھ گئے تھے کہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، اور جنگ فیصلہ کن ہو چکی تھی. مالک اشتر حاکم کے خیمے کے پاس پہنچ چکے تھے. قرآن مجید نیزوں پر اٹھایا گیا اور مولا نے حکم دیا واپس. جب یہاں تک بات ہوئی اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جنگ صفین میں، تو جب مسئلہ ذرا طول پکڑنے لگا اور لمبا ہو گیا سلسلہ، تو امیر مومنین نے ایک خط لکھا وہیں میدان جنگ میں، دع الناس جانبا. دیکھو میں کمانڈر ہوں اس لشکر کا، تم کمانڈر ہو اس لشکر کے، لوگوں کو چھوڑو، تم اپنی تلوار لے کر نکلو، ہم اپنی تلوار. کیونکہ خط آیا تھا مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. تو جناب امیر کی طرف سے نعوذ باللہ میں گستاخی کروں تو غلطی ہماری ہے تمہاری، جو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. اگر مسلمان خون بہنے کا اتنا ہی خیال ہے، دع الناس جانبا، چھوڑو لوگوں کو، لشکر نہ لڑے، ہم اور تم لڑ لیں، جو زندہ بچ گیا وہ فاتح. کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر جناب امیر کو جب مزید دھمکایا گیا تو جناب امیر نے ایک جملہ لکھا خط میں کہ دیکھو انا ابو حسن وفی یدی سیفی وذالک قلب معی. دیکھو کیا عمر ہے جناب امیر کی صفین کے. خوب صفین کے انوائرمنٹ کو سمجھیے. صفین کے بعد جناب امیر کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 61 ایئرس، 62 ایئرس. بڑھاپا آ چکا ہے. خیر سامنے والا ہی سمجھے کہ اب علی ڈر جائیں گے. بڑھاپے میں ذرا انسان ہوتا ہے نا، اولاد ہے میری، داماد ہیں، بہو ہیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں. یہ ایک الگ اسپیکٹ ہے امیر مومنین کی فضیلت کا کہ جب شہید ہو کر جا رہے تھے تو کن حالات میں اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے بچوں کو چھوڑ کر گئے. یہ خود توحید اور عقیدے کو جناب امیر مومنین کے واضح بیان کرتا ہے. خیر اس کو روک دیجئے یہاں پر. تو مد مقابل سمجھا کہ اب علی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو بوڑھے انسان میں زیادہ ہمت نہیں ہوتی، جوان میں زیادہ ہمت ہوتی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو انہوں نے دھمکی آمیز جب خط لکھے تو پہلا تو یہ جواب دیا امیر مومنین نے، اچھا تم مجھ سے کہہ رہے ہو یہ اگر مسلمانوں کو خون بہ رہا ہے، دع الناس جانبا، لوگوں کو چھوڑو، تم آ جاؤ. جواب نہیں آیا. دوسرا جواب امیر مومنین نے ایک اور لیٹر میں لکھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے. دیکھو انا ابو حسن وفی معی سیفی وذالک القلب علق عدوی. 3 خصوصیات بتائیں جناب امیر نے اپنی شخصیت کی. اس طرح سے بتائیں. دیکھو جب 22 سال کا تھا نا، یہ مت سمجھنا کہ وہ علی اب کتابوں کی زینت بن چکا ہے. وہی 22 برس کا علی 62 سال کی عمر میں بھی زندہ ہے. اور لکھا کہ دیکھو میں وہی ابو حسن ہوں، میرا دل وہی دل ہے، ہاتھ میں وہی ذوالفقار ہے. کون سی ذوالفقار؟
قاتل جدک و خالق اخیق یوم بدر شدخن. میں وہ علی میں وہی علی ہوں جس کی کنیت ابو الحسن ہے. ہوتی ہو دل میں وہ جرت تو نہیں رہی, ہمت تو نہیں رہی, کریش تو نہیں ہے. اب کہا کہ نہیں, واہ میرے جو سینے میں دل ہے وہ وہی دل ہے جو بدر و احد میں تمہارے خاندان پہ جھپٹا تھا نا. میں اب بھی وہی دل ہے. یہ میں سمجھنا کہ سن اگر عمر اگر 62 برس کی ہو گئی ہے تو دل بوڑھا ہو چکا ہے. وَمَعِيب, اور وہی قلب القا بہی عدوی, جس دل کے ساتھ بدر اور احد میں تمہارے گھر والوں کے اوپر جھپٹا تھا وہی دل ابھی تک سینہ میں ہے, اور ہاتھ میں وہی تلوار ہے جو آئی تھی. اور پھر فرعون نے دیکھو اچھا اب بھی اگر, اب یہ میرا جملہ, اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو پتہ ہے کس کا خط ہے؟ قاتل جدک و اخیق و خالق, تمہارے دادا, تمہارے ماموں اور تمہارے بھائی کا. یہ نہیں کہا کہ قتل کیا گردن کاٹی, نہیں کہا شدخن. دو طریقے ہوتے ہیں, ایک دفعہ تلوار سے آپ نے گردن کاٹ دی کسی کی, ایک دفعہ ہے کہ آپ سراہی دیکھیے, سراہی آپ نے مٹکا دیکھا ہے, مٹکوں کو آپ لے کر زمین پہ مارتے ہیں, اس کو مٹکا توڑنا نہیں کہتے, اسے مٹکا پھوڑنا کہتے ہیں. شدخن کا مطلب ہے پھوڑا تھا, یعنی تمہارے دادا, بھائی اور ماموں کے سروں کو میں نے کاٹا نہیں تھا, پھوڑا تھا. لہذا سرکار اگر جہاد کرنا کوئی فضیلت ہے, اور خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے جہاد کیا ہے, ہجرت کی, ایمان لائے, سب سے بڑا اجر ان کو ملے گا. کل اس آیت پر گفتگو تفصیل کے ساتھ ہو گئی, اور اشارتاً آپ کے ذہنوں کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کل اس پر گفتگو ہو گئی. اگر جہاد کرنا فضیلت ہے تو جناب امیر کا یہ جہاد ہے رسول کے زمانے میں اور رسول کے بعد. تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑھا دیا جناب امیر کو؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب امیر کو بڑھایا ہے. بیٹھ کے آخری بات, اور پھر میں آتا ہوں حضرت حجت کے بارے میں 2-4 جملے کہوں گا کہ جو یقیناً مولا 12ویں امام کی شان کو واضح نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال جو بھی واقعات ہوئے اس بات کو یہیں پر روک کر اب ہم آتے ہیں دعا افتتاح کی طرف. بس آخری جملے دعا افتتاح میں جا کر دیکھیے گا آپ کہ پہلے توحید کا ذکر ہے. الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها ویصبح من فی غمراتها. حمد اس خدا کی کہ جب آسمان میں بجلی کڑکتی ہے اور چمکتی ہے, یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے, یہ جو آسمان میں یہ جو تھنڈر بولٹ آتا ہے, یہ خدا کے خوف کی وجہ سے ہے. دعا افتتاح فرمانے من خشیتہ ترعد السماء وسکانها, لرز جاتا ہے آسمان بھی اور آسمان میں رہنے والے بھی. ویصبح من فی غمراتها, اور جو پانی کے اندر تیر رہی ہے مخلوق وہ بھی خدا کے خوف سے لرز جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی ایک توحید کا آپ کو تصور پیش کیا. الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم ویرزق ولا یرزق. حمد اس خدا کی جو سب کو کھانا کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا. حمد اس خدا کی کہ جو سب کو غذا دیتا ہے خود غذا نہیں کھاتا. یحیی الموتى, وہ خدا ہے کہ جو زندہ کرتا ہے تمام مردوں کو, اور قرآن کے مطابق مردوں کو مردوں کو زندہ کرتا ہے, زندوں کو مردہ کرتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے جو وہ یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا, یہ بلاغت ہے دعاؤں کی. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خدا خود بخود اپنی زندگی کے بلبوتے پر زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئی. اب اس کے بعد جو جملے ہیں دعا افتتاح کے, الحمدللہ علی عفوہ بعد علمہ والحمدللہ علی حلمہ بعد قدرتہ. حمد ہے اس خدا کی, اس میں طاقت تو ہے کہ مجھے ابھی سزا دے دے میرے گناہ پر, لیکن پیشنس اور ٹالرنس اتنی ہے کہ وہ جلدی نہیں کرتا. تو حمد ہے اس خدا کی. الحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ علمہ, حمد اس خدا کی جو میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اس کے باوجود کہ وہ علم رکھتا ہے, طاقت بھی ہے. ایک شخص آیا اور آپ کے ہاتھ سے کوئی چھین کے چیز دوڑتا ہوا چلا گیا, غصہ تو بہت آئے گا آپ کو, لیکن آپ اس کے پیچھے نہیں جا سکتے, بہت تیز دوڑ کے چلا گیا. خدا کی قدرت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. مولا فرما رہے ہیں کہ خدا کی قدرت میں ہم سب, اس کے باوجود بھی خدا جانتا بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے, طاقت بھی ہے, ابھی اسی وقت عذاب کر سکتا ہے, لیکن حلم ہے, پیشنس ہے, ٹالرنس ہے.
پھر اس کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں جب بتائیں، فرمایا مولا نے فربی احمد شیئن اندی و احق بحمدی، میرا رب وہ ہے کہ اگر خصوصیت اس کی ایسی ہے میرے غلط کاموں کو دیکھ رہا ہے، مجھے معاف کیے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا رب ہے جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ اس طرح کا تصور دیا آپ کو خدا نے۔ پروردگار اسألو کا مالا استحق کو، میں تجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، اور جو میں چیز مانگ رہا ہوں تجھ سے تیرے پاس بے تحاشا ہے، تیرے پاس بہت کم ہے، اور جو تو مجھے اپنے رحم میں سے ذرہ برابر بھی وہ رحم دے دے گا نا تو پر وہ ہوا علیہ کا سہل یسیر و ہندی کثیر، میرے لیے بہت ہے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ خوب توجہ فرمائی آپ نے، آپ کی جیب میں ایک پینی پڑی ہوئی ہے، ایک پینی، فقیر کہہ پہ دیکھیے آپ کی جیب میں ایک پینی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، مجھے دے دیجئے، میرے لیے بہت قیمت رکھتی ہے، آپ نہ اس سے غریب ہوں گے نہ مشکل ہوگی، میرے لیے بہت ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی کوئی بڑا کام نہیں ہے پروردگار تھے، سہل یسیر، آسان بھی ہے اور بہت یسیر بھی ہے، تھوڑا سا ہے۔ کبھی چیز تھوڑی سی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے، کبھی چیز مشکل بھی نہیں ہوتی آسان ہوتی ہے، مقدار بھی کم ہے۔ اگر آپ دعا محمد صمالی کا مطالعہ کریں گے اور دعائے افتتاح کا، تو اس میں آپ کو یہ چیز دکھے گی کہ گویا کہ امام سجاد ائمہ معصومین ایک محبت کرنے والے بندے کی طرح سے خدا کے سامنے ہر اس رستے کو روک رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر خدا عذاب کر سکے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے دعاؤں کی فصاحت اور بلاغت کا۔ پھر جب اس کے بعد ایک بڑا تفصیل، اچھا توحید کا جو ذکر ہے دعا افتتاح کے اندر، وہ 2 یا 4 لائنوں میں نہیں ہے، یہ میں نے 2-4 لائنیں آپ کے سامنے پڑھی، بلکہ 2-4 حرف آپ جا کر پڑھیے گا گھر میں جا کر، اس کا ترجمہ پڑھیے گا آپ، جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں بہت سارے مومنین، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ جب آپ یہاں تک آئے اور اس کے بعد لا تزیدو کثرت العطاء الا جودا و کرما، پروردگار تو کثرت عطا کے ساتھ جب دیتا ہے تو دنیا والے جب دیتے ہیں بھر بھر کے کسی کو، ان کی دولت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب تو بھر بھر کے کسی کو دیتا ہے تو تیری دولت کم نہیں ہوتی بلکہ تیرا احسان ہم پر بڑھ جاتا ہے۔ آپ واقعی مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس باریک اور حساس جملے کو سمجھ گئے، اور یہ واقعاً آپ کے ماں باپ کی تربیت ہے، دیگر گزشتہ ذاکروں کی تربیت۔ جب توحید پر گفتگو ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے سلسلہ؟ توحید کے بعد رسول خدا کا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی امین وحی کا، اپنے عبد کا و رسول کا و امین وحی کا و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک، پروردگار تیرے پیغاموں کو تبلیغ کرنے والے کے اوپر سلام بھیج، تیرے رازوں کی جو محافظہ اور حفاظت کر رہا ہے اس کے اوپر سلام بھیج، پروردگار جو تیرا بندہ ہے اس پر سلام بھیج۔ تو حضور ہم جو پہلا لفظ استعمال کیا اللہم صلی علی محمد عبدک، محمد مصطفیٰ جو تیرا بندہ ہے اس پر تو درود بھیج، تو ہم تو اپنے رسول کا، اپنے امام کا تعارف ہی خدا کا بندہ کہہ کر کرواتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کا بندہ کہہ کر تعارف کروا رہے ہیں تو اس میں کہاں سے الوہیت کا تصور آ گیا، خدا کے ساتھ جوڑنے کا تصور آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد عبد کا حافظ سر کا و مبلغ رسالات کا، یہ تمام کی تمام صفات گنوائی رسول خدا کی۔ کون سی صلات بھیج، ہم کون سا درود بھیج؟ خوب توجہ، دعائے افتتاح آپ کی محبت کا آئینہ بھی ہے اور آپ کے عقائد کی اصلاح اور کریکشن بھی ہے۔ ہم رسول خدا کو اب سمجھتے ہیں، عبد کا و ولی کا، امین کا، حافظ سرک، مبلغ رسالات، یہ تمام کی تمام صفات آئیں رسول خدا کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی؟ اکثر و احسنا و اجملا و اسکا و انما و اطیبا و اطہرا، پروردگار وہ درود بھیج رسول خدا پر سب سے زیادہ پاک ہو، وہ درود بھیج جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ درود بھیج جو سب سے زیادہ خوشگوار طیب و طاہر ہو، پروردگار وہ درود بھیج جو سب سے زیادہ نورانی ہو، پروردگار وہ درود بھیج جس کی مقدار سب سے زیادہ ہو، پروردگار وہ درود بھیج جس کی مدت طولانی ترین ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ بندہ مومن کہہ رہا ہے کہ میرا جو عشق ہے رسول خدا کے ساتھ وہ ایسا نہیں کہ میں نے کہا اللہم پروردگار درود بھیج، یعنی جتنے تیرے تحفے ہیں سب کے سب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو دے دے۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین، پروردگار اس کے بعد درود بھیج جناب امیر المومنین پر، علی ابن ابی طالب پر۔ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ آیت الکبریٰ والنبأ العظیم، تیری سب سے بڑی آیت ہے علی، اس پر درود بھیج۔
تیرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے نبائے عظیم علی ابن ابی طالب، اس پر درود بھیج. اور اس کا جناب سید امام حسن امام حسین کا ذکر ہے. پنجتن کا ذکر دعا افتتاح نے الگ انداز سے کروایا ہے. امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک الگ انداز سے ہے. امام زمانہ کا ذکر الگ انداز سے ہے. دیکھیے یہ ہیں ہم، ریپیٹ کروں، ہم یہ ہیں. کیا مطلب؟ دعا افتتاح ہم ہیں. کیا مطلب دعا افتتاح ہم ہیں؟ ہماری توحید دعا افتتاح ہے. ہماری ائمہ پر درود کیسے بھیجا جاتا ہے؟ دعا افتتاح ہے. ہم اپنے ائمہ کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ دعا افتتاح سے پوچھئے. اپنے زمانے کے امام کو سمجھتے کیا ہیں؟ دعا افتتاح سے پوچھئے. اگر دعا افتتاح پڑھنے کے بعد بھی آپ کے اعتراضات جوں کے توں نہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ خرابی وہ خرابی، تو تب کی بات دیکھی جائے گی. دعا افتتاح پڑھیے جو ہم مسلسل ہر شب کو ہر رات کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا انٹروڈکٹری نوٹ ہے کہ ہم یہ قوم ہیں، ہمارے عقائد یہ ہیں، ہمارا دین ایسا ہے. ہم جب امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک جب ہم درود پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر لفظ کیا آتا ہے؟ اللہم صلی علی ائمۃ المسلمین. پروردگار اب درود بھیج ان ہستیوں پر کہ جن کو تو نے مسلمانوں کا پیشوا قرار دیا، تو نے قرار دیا. اگر ہم توحید کو نہیں مانتے تو خدا کے ذریعے امامت کا تعارف نہیں کرواتے. اور ہم نے کہتے ہیں ائمۃ المسلمین، یعنی ان ائمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان کو لے کر ہدایت کے رستے پر چلیں گے جو یا سر تسلیم خم خدا کے رستے میں کر چکے ہیں یا خدا کے رستے میں اپنا سر جھکانا چاہتے ہیں. اس میں تو پوری کی پوری عبادت ہے، اس میں پوری کی پوری توحید ہے. اور اس کا میں نے بتایا نا کہ پہلا موضوع ہے توحید، دوسرا موضوع ہے پنجتن کا ذکر، تیسرا موضوع ہے امام سجاد سے لے کر امام عسکری کا ذکر، چوتھا موضوع ہے ہمارا امام زمانہ کا ذکر دعا افتتاح کے اندر. کل انشاءاللہ ہم ائمہ مسلمین یعنی کہ امام سجاد سے امام عسکری علیہ السلام تک، اس پر تو ظاہر سی تفصیل سے گفتگو نہیں ہوگی، لیکن ہم امام زمانہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کل تفصیل سے. اور آج بھی یہ نہیں ہو سکی انشاءاللہ کہ یہ ملائکہ فرشتوں اور امام کی نظر میں گستاخی و بے ادبی نہیں سمجھا جائے گا اس کو انشاءاللہ تعالی. ہم کیا کریں کہ خود امام زمانہ کے جد اکبر جد امجد امیر المومنین کے ذکر سے فرصت نہیں ملتی کہ جو ہم آئیں، اور یہ حق ہے لیکن کہ ہمیں امام زمانہ کا ذکر کرنا چاہیے. امیر المومنین کی جو مظلومیت ہے وہ بالکل جناب سیدہ کی مظلومیت سے مشابہ ہے. دیکھیے، اور اگر آپ دیکھیں نا کہ جو رسول خدا کی مظلومیت کیا ہے، کتنے دن تک جنازہ پڑا رہا. جناب سیدہ کی تدفین رات کی تاریکی میں ہوئی. 6 یا 7 لوگ ہیں رسول کی بیٹی کے جنازے میں. امیر المومنین کا جنازہ کس طرح سے رات کی تاریکی میں اٹھا؟ چھپا کر اٹھایا ہے جنازے کو، آپ کو پتا ہے، بتایا نہیں کہ دفن کیا کریں گے. امام حسن کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو علم ہے کہ کس طرح سے تیر تابوت پر پیوست ہوا. سید الشہداء کا جنازہ کس طرح سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کتنی مدت کے لیے زمین پر رہا. اور پھر تو یہ پنجتن کی جو مظلومیت ہے آپ کو تقریباً یکساں دکھے گی. امیر المومنین کے ساتھ یہ ہوا کہ مولا کا ایک صحابی ہے ساسات ابن سوحان. اس ساسات ابن سوحان کا ایک بھائی ہے زید ابن سوحان. ساسات ابن سوحان عبدی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امیر المومنین کے حق کو یا ساسا پہچانا یا ساسا کے دوست پہچانے. جب امیر المومنین خلافت کے تخت پر بیٹھے اور ممبر وجود امیر المومنین کے ذریعے نورانی ہوا، ممبر کو عزت ملی علی ابن ابی طالب کے وجود کے ذریعے، تو یہ ساسا تھا سب سے پہلے جس نے آ کر خطبہ دیا اور کہا یا علی آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کو آپ کی ضرورت ہے. یا علی خلافت نے آپ کے وجود کو زینت نہیں دی ہے بلکہ آپ نے خلافت کے وجود کو زینت دی. یہ وہی ساسا ہے. جب جنازہ تیار ہوا، ایک جنازہ کسی اور مقام کی طرف بھیجا گیا، ایک جنازہ کہیں اور بھیجا گیا، اور رات کی تاریکی میں ایک جنازہ تو ہمیں پر روایت آتی ہے امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، دیکھو یا تو تابوت کے پچھلے 2 حصوں کو تھامنا، اگلے 2 حصوں کو چھوڑ دینا، وہ جہاں جائے اس کے پیچھے چلنا، یا اگلے حصے کو پکڑنا، پیچھے کے حصے کو کوئی نہ اٹھائے. آپ کو پتا ہے تابوت کو کاندھا دینے والے 4 لوگ ہوتے ہیں. جناب امیر نے فرمایا یا پیچھے 2 کاندھا دیں، آگے کوئی نہ جائے، خود بخود تابوت چلے گا، یا تم اگر آگے پکڑنا تابوت کو 2 میرے بیٹے جا کر تو پیچھے کے حصے کو چھوڑ دینا.
یہ ایک عجیب جملہ ہے، اور کہا جہاں جائے، یہ جو قبر مطہر ہے جہاں پر، وہاں جب گئے تو حضرت نوح نے قبر تیار کی تھی، اور جناب نوح اور جناب آدم کے پہلو میں جناب امیر المومنین کے بدن مطہر کو سپرد خاک کیا گیا۔ جب جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں ہیں نا، 17 بیٹیاں ہیں۔ اچھا، ایک عام باپ ہو جو بچیوں سے محبت کرتا ہو، جب گھر سے اس کا جنازہ نکلے گا تو بیٹیوں کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس علی کا جنازہ ہے کہ جس سے کوفے کے یتیم اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے حصے کا دودھ لے کر آ گئے تھے۔ تو آپ بتائیے گھر میں کس حد تک رقت ہوئی ہوگی، کیا گریہ و بکا ہوا ہوگا؟ لیکن میں ایک بات جملہ کہوں، وہ جو گریہ حسین ابن علی کی رخصت کے وقت ہوا ہے نا، وہ پھر ویسا گریہ کبھی اہل بیت کیا نہیں ہے۔ جب گئے ایک دفعہ قبر میں رکھا گیا جناب امیر المومنین کے جسم مطہر کو، ساسات ابن سوہان نے آ کر مرثیہ پڑھا۔ پہلا مرثیہ ہے کہ جو جناب امیر کے لیے پڑھا گیا ساسات ابن سوہان نے، اور جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ مرثیہ پڑھتے پڑھتے قبر مطہر کی خاک کو اٹھایا، اپنے سر پر ڈالی۔ بے چین دل کرے تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ مرثیہ پڑھوں، کیونکہ پہلا مرثیہ ہے کہ جو عالم ظاہر میں جناب امیر المومنین کے لیے پڑھا گیا۔ مولا کا بڑا چاہنے والا صحابی تھا۔ یہ کہتا ہے حل خبر القبر سائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے ام حل تراہ احاط علما بالجسد المستکن فیہ لو علم القبر من یواری دعا علی کل من یلیہ۔ کہتا ہے ساسا کہ قبر کو پتہ بھی ہے کہ اے قبر، کیا تجھے پتا ہے کہ تجھ میں کس کا جسم رکھا جا رہا ہے؟ حل خبر القبر سائلی ہے، کیا یہ قبر کی مٹی اس قابل ہے کہ جب علی کے زوار آئیں تو قبر کی مٹی بتائے کہ میرے وجود میں علی ابن ابی طالب دفن ہے؟ ام قر عینا بظاہری ہے، جب علی کی زیارت کرنے کے لیے علی کے زوار آئیں گے وہ علی کی مظلومیت پر گریہ کریں گے یا علی کی قبر کو دیکھ کر آنکھوں کا نور حاصل کریں گے؟ اگر اس قبر کو پتہ چل جائے کہ اس قبر کے اندر وجود علی ابن ابی طالب کو رکھا گیا ہے، یہ قبر ہر آنے والے پر فخر کرے گی۔ یا موت لو تقبل افتداہن لکنت بالروح افتدی ہے، اے موت اگر تم مجھ سے یہ کہتی کہ ساسا تو اپنی جان دے دے، علی کی جان میں نہیں لوں گی، اگر خدا تم مجھ سے کہتا کہ ساسا تو موت کو گلے لگا لے علی بچ جائیں گے، میں کہتا خدایا علی کی جان کو چھوڑ دے، مجھے موت دے دے، مجھے صدقہ کر دے تو علی ابن ابی طالب۔ تحالا کل من یلی ہے، حل خبر القبر سائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے ام حل تراہ احاطا بالجسد المستکن فیہ لو علم القبر من یواری تحالا من یلی کل من یلی ہے یا موت ماذا اردت منی حققت کل متقی ہے۔ ساسا کہتا ہے اے موت آ کر مجھے مار دے، موت سے میں کیوں ڈروں؟ موت سے کیوں ڈرتا ہے انسان؟ کہ دنیا کی مزید لذتیں حاصل کر سکوں۔ اے موت میری اس دنیا میں صرف ایک لذت تھی، مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے مولا کو دیکھتا تھا، تو نے مجھ سے میرا چھین لیا مولا، مجھے موت دے دے، اب ساسا کو زندہ نہیں رہنا۔ دہر رمانی بفقد الفی اضم الدہر واشتکی ہے، اے علی اے زمانے تو نے مجھ سے علی کو چھین لیا، لعنت ہے تجھ پر، تو ہے اس زمانے پر جس نے مجھ سے علی کو چھین لیا۔ ساسا یہ جملے کہتا جاتا ہے، ایک بے کلی کا عالم ہے، بے صبری اور بے تابی کا عالم ہے، جزا و فضا ہے، قبر کی مٹی اٹھا رہا ہے اپنے سر پر ڈال رہا ہے۔ کافی دیر تک یہ منظر رہا، لوگوں نے گریہ کیا، 4 یا 5 انسان، کس کے جنازے میں 4 یا 5 انسان ہیں؟ بدر کی رات 3000 فرشتوں نے سلام کیا، غدیر میں 1,20,000 لوگوں نے بیعت کی، آسمان کے فرشتے علی کے بچوں کے خادم ہیں، جنت کے فرشتے علی کے بچوں کے خادم ہیں، تقسیم بہشت و جہنم علی کے حکم سے ہوگی، پلے صراط پر علی کی محبت سے چلیں گے۔ اس علی ابن ابی طالب کے جنازے میں 5 یا 6 لوگ، عجیب مظلومیت کا عالم ہے۔ میں کہوں گا ساسات ابن سوہان، تم نے مٹی ڈالی سر پر، بڑے دل میں بے کلی ہے نا، بے تابی ہے، تکلیف ہے، تمہارا مولا مر گیا، بڑی مظلومیت کے ساتھ مر گیا، 25 برس صبر کیا امیر المومنین نے، گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، آنکھوں میں خس و خاشاک تھا، لیکن میں کہوں گا اے ساسا تم بیٹے نہیں ہو علی کے، بیٹیوں سے پوچھو کہ جو کوفے میں گھر میں انتظار کر رہی ہیں،
بس ایک دفعہ بوجھل قدموں سے بڑی مظلومیت کے ساتھ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جملہ شاید بڑا ضروری ہو. دیکھیے امام حسن امام حسین ہے نا اس جنازے میں، ساسا معمولی لوگ تو نہیں ہیں یہ. جب واپس آ رہے ہیں جنازے سے، کسی تاریخ نے، کسی مقتل نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، میں آج تک نہیں ڈھونڈ پایا کہ کسی نے جملہ یہ نقل کیا ہو امام حسن نے امام حسین سے یہ کہا، امام حسین نے امام حسن سے یہ کہا. بڑی خاموشی سے یہ شہزادے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے گھر تک. وجہ سمجھے آپ؟ یعنی امام حسن کے دل پر غم کا ایسا بوجھ ہے کہ زبان سے قوت گویائی سلب ہو چکی ہے. امام حسین کے دل پر ایسا بوجھ ہے کہ زبان سے قوت گویائی سلب ہو چکی ہے. میں آپ کو مزید یہ مصیبت واضح کروں آپ کے لیے. جناب سکینہ، اس ننھی شہزادی کو آپ سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نا. چچا عباس کی شہادت ہوئی، بھیا اکبر کی شہادت ہوئی. کربلا کے سفر میں آپ کو مقتل میں جملے دکھیں گے. واحد بچی ہے جو بابا کے سامنے آ کر گفتگو کرتی ہے. کیوں؟ بڑی لاڈلی ہے، بڑی چہیتی ہے. کبھی اور بچیاں ادب کی وجہ سے پاس امام، لیکن حسین ابن علی کی طرف سے لگتا ہے کہ اس ننھی بچی کو اجازت ہے، لہٰذا یہ بچی آ کر گفتگو کرتی ہے. مولا عباس کی شہادت ہوئی، سب سے پہلے آ کر اس بچی نے گفتگو کی. جب مقتل کو گئے امام حسین، سب سے پہلے اس بچی نے گفتگو کی. آخر تک یہ بچی چھوڑنے گئی. پھوپھی سے اپنے گفتگو اس بچی نے کی ہے شام غریبہ پہ. لیکن ذاکرین علماء یہ بتاتے ہیں کہ جب سے یہ قافلہ 11 محرم کی صبح کوفے گیا ہے اور کوفے سے شام، اس پورے سفر میں بی بی سکینہ کا ایک جملہ آپ کے مقتل میں نہیں ملا. اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچی بات کرتی تو کیسے؟ 4 یا 3 برس کی بچی ہے، کبھی چچا کا، کبھی باپ کا، کبھی بھائیوں کا سر. بی بی سے قوت گویائی سلب ہو چکی تھی، دل پر غم کا بوجھ تھا. حسن و حسین جب آئے نا دفن کر کے باپ کو، دل پر بوجھ اتنا ہے، نہ حسن نے حسین سے بات کی، تو حسین نے حسن سے بات کی. ارے بات کرے تو کیسے؟ بیت الشرف میں آئے، 17 بہنیں ہیں، 17 بہنیں ہیں جناب امام مجتبیٰ کی، سید الشہداء کی، ابو الفضل عباس کی. 17 بہنیں ہیں. دل کیا کہتا ہے؟ کیا ہوا ہوگا جب باپ کو دفن کر کے بھائی آتے ہیں اور چچا؟ بیٹیاں کیا کرتی ہیں جب گریہ کرتی ہیں؟ ایک کے بعد ایک آ کر بھائی آگے بڑھتے ہیں. کبھی اس بھائی کے گلے رکھ کر بہنیں روتی ہیں، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. بہنوں کو جی بھر کے جتنا گریہ کرنا ہوتا ہے، بہنیں بھائیوں کے گلے رکھ کر خوب روتی ہیں. یہی حال آج کی رات علی ابن ابی طالب کے گھر میں بھی ہوا. خوب جی بھر کے گریہ ہوا. جب گریہ ہو گیا نا تو بھائی بیٹھ گئے ہوں گے، کبھی زینب حسن کو دیکھتی ہوں گی، کبھی حسین کو، کبھی عباس کو، کبھی جعفر کو. ام البنین آتی ہوں گی، بی بی کے دل کو سکون پہنچتا ہوگا. جب بی بی گریہ کر کے تھک گئی ہوں گی، سحری کا وقت آیا ہوگا نا، باہی رمضان کی کوئی شہزادی آئی ہوگی کہ میری آقا زادی 2 لقمے سحری کر لیجئے، مستحب ہے. کسی نے کہا ہوگا ذرا روزہ کھول لیجئے. میں کہوں گا اے امام حسن اور اے امام حسین اور اے ابو الفضل عباس، یہ کوفہ ہے 40 ہجری، 61 ہجری کی شام غریبہ کو آئیے. کوئی نہیں جو پانی کا ایک بھوٹا. مولا